حامدا ومصليا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے؟ ماشاءاللہ بہتر سوال ہے بھائی کا۔ خلیفہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ فعیلہ کے وزن پر ہے۔ جب ایک کے بعد دوسرا اس کے قائم مقام ہو تو عرب کہتے ہیں خلفہ فلان فلانا، فلاں شخص فلاں کا خلیفہ اور نائب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں بلا شبہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اس سے مراد پوری ذریت آدم ہے، یعنی ایسی قوم پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے جانشین ہوں گے، نہ کہ اللہ کے جانشین ہوں گے۔ معاذ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای قوما یخلف بعضهم بعض قرنا بعد قرن وجیلا بعد جیل۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے ایک کے بعد دیگر بعض کے بعض جانشین ہوں گے اور ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں یوں ہی صدیوں تک سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں ایک اور مقام پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ الانعام آیت نمبر 165۔ اللہ کی ہستی تو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور بعض کے بعض پر درجات بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں تمہیں آزمائش کرے۔ یقیناً آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَوْهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، سورہ نمل آیت نمبر 26۔ کون ہے وہ جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول کرے جب وہ بے قرار اس سے فریاد کرے اور اس کی وصیت کو ٹال دے؟ اور کون ہے جو زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم لوگ غور فکر بہت کم کرتے ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا لو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، سورہ زخرف آیت نمبر 60۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خجرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعلمون، صحیح مسلم کتاب الرقاق باب اکثر اہل الجنہ الفقراء، حدیث نمبر 2742، مسند احمد جلد نمبر 3 22۔ بے شک دنیا میٹھا سبزہ ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ
تمہیں اس دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہے تاکہ وہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ مسلم بن محمود السلفی فرماتے ہیں ای جعلکم خلفاء من القرون الذین قبلکم فینظر هل تعلمون بطاعة ام بمعصیة وشہواتکم، تعلیق صحیح مسلم جلد نمبر 4 501۔ یعنی وہ تمہیں پہلے لوگوں کے خلیفہ بنانے والا ہے تاکہ وہ دیکھے تم اس کی اطاعت کرتے ہو یا اس کی نافرمانی اور اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہو۔ تو ان تمام باتوں سے اور احادیثوں سے یہ بات عیا ہوتی ہے، ان تمام آیات اور احادیث سے یہ بات عیا ہوتی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ میں خاص آدم علیہ السلام سے مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے تمام اولاد مراد ہے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ کے بعد دیگر اس زمین پر حکومت و خلافت عطا کرتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ لَمْ يُرِدْ آدَمَ عَيْنًا إِذْ لَوْ كَذَلِكَ لِمَا حَسُنَ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَفْسِكُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ فَإِنَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّ مِنْ هَذِا الْجِنْسِ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ۔ المصباح المنبری فی تحذیب التفسیر، ابن کثیر صفحہ نمبر 49۔ ظاہر بات ہے کہ صرف آدم علیہ السلام کی ذات یہاں مراد نہیں، اگر ایسا ہوتا تو فرشتوں کا یہ قول بہتر نہیں ہوتا، تو زمین میں ایسے خلیفوں کو خلیفہ بنایا گیا جو اس میں فساد اور خون ریزی کرے گا۔ فرشتوں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ جنس آدم میں ایسے لوگ ہیں جو فساد اور خون ریزی کریں گے۔ علامہ ابو حفص عمر بن علی المعروف ابن عادل الدمشقی فرماتے ہیں مفسرین نے اس بات میں دو جگہوں پر اختلاف کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں کہا گیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ نے زمین سے جنوں کو نکالا اور آدم علیہ السلام کو آباد کیا تو آدم علیہ السلام ان جنوں کے خلیفہ مقرر ہوئے، ان جنوں کے خلیفہ ہو گئے جو پہلے سو گزرے ہوئے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام ان کے بعد میں آئے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیفہ اس لیے قرار دیا لِأَنَّهُ يُخْلِفُ اللَّهَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ خَلْقِهِ وَيُرَاءُ عَنْ ابن مسعود وابن عباس وسدي وهذه الرأي متأكدا بقوله تعالى إنا جعلناك خلیفة فی الارض فحکم بین الناس بالحق، صفحہ نمبر 26۔ وہ اللہ کی مخلوق کے درمیان اللہ کا حکم نافذ کرے گا۔ اور یہ بات عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اور مفسر صدی سے روایت کی گئی ہے، اور یہ رائے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مؤکد ہوتی ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کریں گے۔ الباب فی علوم الکتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 500 تا 501۔ مفسرین کی ان توجیحات سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب نہیں ہے، اسے خلیفہ یا تو اس لیے کہا گیا
کہ یہ کہ بعد دیگر ہے، بعض افراد بعض کے جانشین ہیں اور ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، یا پھر اس لیے کہ انسان اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون لوگوں کے درمیان نافذ کرتا ہے اور اسے عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، خلیفہ سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، اور یہ کہنا کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور نائب ہے، غلط ہے۔ تفسیر احسن الکلام صفحہ نمبر 17۔ بعض علماء نے جو انسان کو اللہ کا نائب و خلیفہ قرار دیا ہے تو اس سے مراد اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ مولانا عبد الرحمن غیلانی رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، یہاں علی الاطلاق خلیفہ نائب قائم مقام کا لفظ استعمال ہوا ہے، صراحتاً یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ آدم اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے یا کسی دوسری مخلوق کا۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ خلیفہ چونکہ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کے مرنے یا عدم کی موجودگی صورت میں اس کے اختیارات سے سنبھالتا ہے، اور اللہ تو حی لا یموت ہے اور ہمہ وقت حاضر ہے، لہٰذا آدم اللہ کے خلیفہ نہیں تھے بلکہ جنوں کے خلیفہ تھے۔ پھر ایک ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ انسان کی پیدائش سے پیشتر اس زمین پر جن آباد تھے جو فتنہ فساد اور قتل و غارت کرتے تھے، تو اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیج کر ان جنوں کو سمندروں کی طرف دھکیل دیا اور آدم علیہ السلام ان کے خلیفہ ہوئے۔ اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ خلافت یا نیابت کے لیے موت یا عدم موجودگی ضروری نہیں، بلکہ کوئی با اختیار ہستی اپنی موجودگی میں کسی کو کچھ اختیارات تفویض کر کے اسے اپنا خلیفہ یا نائب بنا سکتی ہے، وہ اس کی منشا کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرے۔ ہمارے خیال میں دوسری رائے راجح ہے، کیونکہ اس کی تائید ایک آیت سے بھی ہوتی ہے اور دنیا میں موجود سفارتی نظام سے بھی۔ محول آیت کا ترجمہ یوں ہے، ہم نے امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی اور انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس بار عظیم کو اٹھانے سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ انسان تو انہی جیسا ظالم اور نادان واقع ہوا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 72۔ اور تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے فرائض و احکام کی تعمیل اور ان کے نفاذ کا بار ہے، اور اس کا دوسرا نظام خلافت ہے۔ تیسیر القرآن جلد نمبر 1 379۔ مفسرین کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ انسان کے خلیفہ ہونے کا یا تو یہ مفہوم ہے کہ یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل و اطاعت و فرما برداری اور شرعی قواعد ضوابط کا نفاذ کرتا رہے گا، نفاذ کا ذکر کرتا ہے، یا پھر ایک دوسرے کے بعد اس زمین پر وارد ہوتے ہیں، اور صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت تک جاری رہے گا، جیسا کہ امام ابن کثیر کے حوالے سے اور کئی ایک آیت قرآنیہ کے حوالے سے اوپر گزر چکا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص انسان کو اللہ کا نائب
یا خلیفہ اس معنوں میں لے کے اللہ تعالیٰ کے کام انسان کرتا ہے اور اس کے افعال میں نائب ہے تو یہ معنی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح فہم نصیب فرمائے اور سلف صالحین کے منہج پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث پر اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔